اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجہم. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے اور کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے ہم 10واں سبق پڑھ رہے ہیں اور اس سے قبل ہم نے امامت کے ذیل میں طویل مفصل گفتگو کی ہے. اس درس میں جو اس درس کا عنوان تھا وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 12ویں امام اور دنیا کے مصلح. اس سلسلے میں انہوں نے صاحب کتاب آیت اللہ استاد شیخ اللہ نے بہت سی جو ہے وہ چیزوں کو پیش کیا، مثلا تاریخ شب کے اختتام کے عنوان سے اسی کے ذیل میں، اور فطرت اور مصلح اعظم کا ظہور، باطنی رحمات کی علامات، اور اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے. پھر اس کے بعد عقلی دلائل پیش کرنے شروع کیے، جس میں ہم نے پہلی دلیل کو گزشتہ درس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور حتی الامکان سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. آج ہم اسی کی دوسری دلیل یعنی دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ معاشروں کی راہ کمال پر ارتقائی حرکت انسانیت کے روشن مستقبل کی دلیل ہے. کہہ رہے ہیں کہ معاشروں کی راہ کمال پر ارتقائی حرکت، معاشروں کی جو راہ کمال ہے، کمال کے جو راستے ہیں، اس پر جو ترقی کی حرکت جو ہے وہ انسانیت کے روشن مستقبل کی دلیل ہے. یعنی جو انسان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے، ترقی کی راہوں پر حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مستقبل روشن ہے. کیونکہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ انسانی معاشرے نے جس دن سے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اس دن سے وہ کسی جگہ اور کسی مرحلے پر رکا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ترقی کی طرف حرکت کرتا رہا ہے. مادی اعتبار سے مکان، لباس اور غذا اور آمد و رفت کے ذرائع وغیرہ ایک زمانے میں بالکل معمولی شکل میں تھے. یعنی مادی اعتبار سے ایک وقت ایسا تھا کہ جب مکان یا لباس یا غذا یا آمد و رفت کے ذرائع تھے، وسائل تھے، وہ ایک معمولی شکل میں ہوتے تھے. لیکن آج یہ سب ترقی کی منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ عقل حیران اور آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور ارتقاء کا یہ سفر یقیناً جاری رہے گا. ارتقاء یعنی بلندی، ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا. علم و دانش اور تمدن بھی ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور ان تمام شعبہ جات میں ہر روز نئی معلومات، تحقیقات اور نئے مطالب کا اضافہ ہو رہا ہے. علم آج، ٹیکنالوجی آج کہاں سے کہاں پہنچ، سائنس کہاں پہنچ گئی، کتنی ترقی ہو رہی ہے. روز بروز علم اور دانش ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور ان تمام شعبہ جات میں ہر روز ان تمام شعبہ جات میں، سائنس کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی تحقیقات ترقی ہو رہی ہے، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئی معلومات ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور نئے مطالب کا اضافہ ہو رہا ہے. اس ارتقائی قانون، ترقی کے قانون، ارتقائی ترقی بلندی پر جانا، اس ارتقائی قانون میں آخرکار باطنی، اخلاقی اور اجتماعی پہلو شامل ہو جائیں گے، جو انسانیت کو ایک منصفانہ قانون اور ایک پائیدار سلو و عدالت اور اخلاقی و باطنی فضائل کی طرف لے جاتے ہیں. اگر آج اخلاقی مفاسد میں اضافہ ہو رہا ہے تو بالآخر یہ چیز بذات خود ایک حقیقی ارتقائی انقلاب کے لیے زمین ہموار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ فساد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فساد کی، غلط باتوں کی، غلط چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت فساد ایک حد سے گزر جائے گا تو اس کے رد عمل میں ایک اخلاقی انقلاب ہوگا.
جب فساد جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے گا، ظلم و جور، ہاں، یا فساد، تخریب کاریاں، تو پھر اس کے رد عمل میں ایک اخلاقی انقلاب رونما ہوگا. جب انسان مشکلات میں بے بس اور گناہوں کے بدترین نتائج کا شکار ہوں گے اور ان کی عقلیں بیکار ہو جائیں گی اور ان کی جانیں لب پر آ جائیں گی، تو اس وقت وہ کم از کم ایک ایسے قانون کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے جو ایک الہی رہبر کی طرف سے پیش کیا جائے گا. صحیح؟ یہ دوسری عقلی دلیل تھی. اس پر ظہور امام علیہ السلام پر یا مسل اعظم کے وجود پر، کہ مسل اعظم آئے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں فساد کریں یا فساد کو سپورٹ کریں، یہ ایسا کچھ نہیں اس کا مقصد. بلکہ حدیث شریف یہ کہہ رہی ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، فساد اتنا ہو جائے گا کہ ہر انسان تنگ آ جائے گا، ہر انسان پریشان ہو جائے گا ظلم و جور اور تشدد اور فساد کی وجہ سے. یملأ الارض قسطا وعدلا، تو مسل اعظم آئے گا اور جو ہے وہ دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. کما ملئت ظلما وجورا، یعنی وہ سب فساد اور ظلم اور تشدد ان سب کا صفایا کر کے امن و امان قائم کرے گا اور پوری دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا. کوئی انسان اس وقت مشکل میں نہیں ہوگا، کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ سب بہترین زندگی گزاریں گے اور بہترین رہبر کی زندگی کے سائے میں زندگی گزاریں گے. اسی رہبر اور اسی عظیم انسان کو مصلح اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے صرف اور صرف ہمارے مولا آقا ولی و سرپرست سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات گرامی قدر ہے. یہ چیز عقلی دوسری دلیل. اب آئیے ہم جو ہے وہ ایک اور عنوان جو صاحب کتاب آیت اللہ العظمہ شیخ کاظم شیرازی حفظہ اللہ نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ قرآن اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور. اب وہ دلائل ختم ہو گیا، قرآن کریم کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. کیا عنوان ہے یہ؟ قرآن اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور. عظیم انسانی کتاب قرآن مجید کی متعدد آیات اس عظیم ظہور کی خوشخبری دے رہی ہے. ہم صرف ایک آیت یہاں پر پیش کریں گے، چونکہ ورنہ سارے آیات کو پیش کریں گے تو وقت زیادہ لگتا ہے. صاحب کتاب نے یا بڑی کتاب کی ضرورت ہے تو صاحب کتاب نے یہاں پر ایک آیت کے بارے میں کہا ہے. وہ آیت مبارکہ ہے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55. اللہ عز و جل سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا کہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو جانشین بنایا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. صحیح؟ سورہ مبارکہ ہے آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مبارکہ نور میں اس طرح سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ پوری آیت شریف ہے سورہ مبارکہ کی جو آیت نمبر 55 ہے. بہرحال اس آیت سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر زمین پر جابر حکمرانوں اور ستمگر فرمان رواؤں کی حکومت ختم ہو جائے گی. وقت آئے گا یہ بھی دنیا اور یہ زمین ظالموں سے پاک ہو جائے گی.
زمین سے ظالم ختم ہو جائیں گے اور ساری زمین صالح مومنین حکومت کریں گے. پوری زمین پر کون حکومت کریں گے؟ ساری زمین پر صالح مومنین حکومت کریں گے، مومنین حکومت کریں گے. اسی آیت کے آخر میں مزید 3 وعدے بھی کیے گئے ہیں. اسی آیت کے آخر میں مزید 3 وعدے بھی کیے گئے ہیں. نمبر 1 حقیقی دین کا قیام اور لوگوں کے قلوب میں حکومت الہیہ کا نفاذ. لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ٹھیک. دوسرے خوف و بدامنی کا امن و امان میں تبدیل ہو، یعنی جو خوف اور بدامنی ہوگی وہ امن و امان میں تبدیل ہو جائے گی. کیا فرماتے ہیں مولا عز و جل؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جو ان کو خوف اور ڈر اور دہشت پھیلی ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور ہم کیا کریں گے؟ امن و امان قائم کر دیں گے. تیسرے کیا ہے؟ ساری زمین سے شرک کا خاتمہ ہو جائے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. سب اللہ کی عبادت کریں گے اور کوئی بھی زمین پر شرک نہیں کرے گا. اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں کرے گا. سب اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے. تو 3 باتوں پر اللہ عز و جل نے جو ہے اس موضوع میں 3 وعدے بھی کیے ہیں. حقیقی دین کا قیام، ہاں، اور لوگوں کے قلوب میں حکومت الہیہ کا نفاذ. کیسے فرمایا؟ کیا ہے وہ آیت شریفہ کا حصہ؟ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ٹھیک. حقیقی دین کا قیام اور لوگوں کے قلوب میں حکومت الہیہ کا. دوسرے خوف و بدامنی کا امن و امان میں تبدیل ہونا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تیسرے ساری زمین سے شرک کا خاتمہ. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ آلہ تحیت والسلام آیت مذکورہ کی تفسیر میں اس طرح فرماتے ہیں: ہم واللہ شیعتنا یفعل اللہ ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مهدی هذه الامة. امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہم واللہ شیعتنا یفعل اللہ ذلك بهم على يد رجل منا وهو مہدی هذه الامة. یعنی خدا کی قسم، امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ وہی ہمارے مذہب کے پیروکار ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے یہ وہی ہمارے مذہب کے پیروکار ہیں. خدا ہمارے خاندان کے ایک شخص کے ذریعے سے، اللہ عز و جل ہمارے اہم اہل بیت کے ایک فرد کے ذریعے سے حکومت الہیہ قائم کرے گا اور وہی شخص اس امت کا مہدی ہوگا. وعجل فرج. صاحب کتاب اس حدیث شریف کا، روایت شریفہ کا حوالہ دیتے ہیں. تفسیر کا نام ہے مجموع البیان. سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو آیت میں پڑھ رہے تھے شریفہ، اس کی آیت نمبر 55 ہے. اس کی تفسیر میں حدیث موجود ہے مجموع البیان میں. جو لوگ دیکھنے چاہتے ہیں تو وہ اس حدیث کو، اس روایت مبارکہ کو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں جو صاحب مجموع البیان نے تفسیر کی ہے اس میں جا کر اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو آخر زمانے میں یہ فرد اور یہ مصلح اعظم خاندان رسالت سے ہوگا
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزندوں سے ہوگا، یعنی آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، اور جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم و ستم، ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کی اس روایت سے بھی بات واضح و روشن ہو جاتی ہے کہ وہ شخص ذات ہمارے 12ویں امام علیہ السلام ہوں گے، جو پیدا ہو چکے ہیں 256 ہجری میں، اور انشاءاللہ جب اللہ عز و جل کا حکم ہوگا تو آپ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کریں گے۔ الحمدللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔